ایوب علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قوم پر مبعوث فرمایا؟ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیسے شروع ہوئی؟ آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے کیوں ناراض ہوئے اور آپ نے کیا قسم کھائی؟ ایوب علیہ السلام کی بیماری کیسے ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی رحمت سے انہیں نوازا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ایوب بن موس بن رازق بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء اکرام پر وحی فرمائی اور ایوب علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لاتعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ آپ تاجر بھی تھے۔ آپ کی تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور نوازا تھا۔ آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا یا بیٹی بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین اور متاثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد ان کے والد اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی، حالانکہ ان کا ایک بیٹا بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس کے ساتھ آپ کا سب مال مویشی ہلاک ہو گئے، تجارت رک گئی۔ پر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے تک کی سکت نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اس حالت میں آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ ایسے سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ جو 2 ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر آپ سے بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی تھیں۔ وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھر کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔
آپ کی یہ آزمائش پورے 18 برس جاری رہی۔ بعض مفسرین کے مطابق 12 سال تک آپ اسی آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے پورے صبر کے ساتھ یہ عرصہ گزارا۔ آپ نے کسی سے اپنی ساری تکلیفوں کا شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی زوجہ محترمہ سے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔ سال ہا سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو دور فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ لیکن آپ نے ان کے کہنے کے باوجود اپنی بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضا الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم نے کتنا عرصہ رزق کی فراوانی اور خوشحالی میں گزارا اور کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ 80 سال۔ یہ سن کے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دیں یا میری اس حالت کو بدل دے، جب تک مجھے اس حالت میں 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت دیکھتا رہا، اسی طرح میں 80 سال صبر کا دامن تھامے رکھوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا۔ آپ کا جواب سن کے آپ کی زوجہ پریشان ہو گئیں اور بولیں کہ پھر یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ ان کے اس سوال میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ظاہر ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام یہ سن کے آپ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ ڈر محسوس ہوا کہیں ان کے شوہر کی بیماری ان کے ذریعے انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی بیماری ہے، جو کہ ان کی بیوی کے ذریعے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو آپ نے چھوٹی سی ایک بات کہی، اس میں بھی گواہ کوئی نہیں تھا، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کرنے کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو سورۃ الانبیاء میں ایسے بیان فرمایا ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اس حالت میں بھی واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما، بلکہ یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے پہلے بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا مانگی تو اس نے آپ سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنا پاؤں ماریں، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے جب اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جب آپ نے پانی پیا تو جسم کے اندرونی حصے کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ سے بالکل تندرست ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جب باہر سے گھر واپس آئیں تو وہ بالکل نہ پہچان سکیں کہ یہ آپ ہیں۔ انہی سے پوچھنے لگیں کہ کیا آپ نے یہاں میرے خاوند اور اللہ کے نبی جو کہ مرض میں مبتلا ہیں انہیں دیکھا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی کہ آپ کون ہیں؟ تب آپ بولے کہ میں ایوب ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دیں، ان کے مال مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی صبر کرنے پر نوازا، انہیں بھی پھر سے جوان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 26 بیٹے بیٹیوں سے نوازا۔
امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، کیا میں نے تمہیں مالا مال اور بے پرواہ نہیں کر دیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اے رب، لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان کا مال و دولت سب واپس مل گئے، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی لوٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ جب آپ ٹھیک ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اللہ کے نام سے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو ناشکری کے الفاظ بولنے پر 100 کوڑے ماریں گے۔ اس پر آپ کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے 100 تنکے جمع کر اور اس سے اس کو مار۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ پر بھی فضل کیا کہ ایوب علیہ السلام ہاتھ سے بالکل باریک 100 تنکے جمع کریں اور ان سے وہ اپنی قسم پوری کریں، جس سے آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور ان کی قسم بھی پوری ہو جائے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کا قصہ ایوب علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کی قبر آج بھی عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔